جیسے ماں باپ ویسے بچے، ماں باپ نمازی تو بچے نمازی، ماں باپ دیندار تو بچے دیندار، ماں باپ بااخلاق تو بچے بااخلاق، ماں باپ بگڑے ہوئے تو بچے بگڑے ہوئے، ماں باپ جھوٹے تو بچے جھوٹے، ماں باپ بے نمازی تو بچے بے نمازی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم کتاب القدر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ذرا توجہ سنیں آپ لوگ، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اس کائنات میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس زمین پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے کوکھ سے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اچھا اور صالح نیک پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، اگر ماں باپ یہودی ہیں، کیسے ہوتا ہے دیکھیے، ماں باپ کی اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، فابواہ یہودانہ، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی بنا لیتے ہیں، بچہ یہودی ہو جاتے ہیں، وینصرانہ، اگر ماں باپ کرسچن ہے تو بچے بھی کرسچن ہو جاتے ہیں، ویمجسانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہما قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہوئے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہم اور آپ بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی بڑی ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس آیت کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن، جلاون انسان خود ہوگا اور پتھر ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم میں ایسے سخت طبیعت کے فرشتے مقرر ہوں گے جو سخت مزاج ہوں گے، اور آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم ملے گا اس حکم کی تعمیل ہوگی، نافرمانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یہ آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو انسان اگر ٹھنڈے دماغ سے، سنجیدہ مزاج سے، اپنی پوری بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس آیت کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 نازل فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ میں ایک نوجوان اس آیت سے اتنا خوف زدہ ہوئے، اتنا متاثر ہوئے، اللہ اکبر، تو وہ نوجوان جو کھڑا تھا بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے آپ رحمت للعالمین تھے، آپ گئے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا ہے، کہا کہ اے نوجوان آپ کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے بڑی مشکل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں جنت کی بشارت ہے، اور صحابہ جنت کی متلاشی الحمدللہ، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان سے کسی نوجوان کو جنت کی خوشخبری کیا؟ کہا کہ ہاں، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 14 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ تو جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس کی وعید، اس کی جہنم، اس کی دھمکیوں سے ڈر کر زندگی گزارا، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ آیت بڑے معنی خیز ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن انسان خود ہوگا اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے کیسے بچائے، کیا عمل کرے، کیا کرے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے انگار سے بچا لے۔ وہ کہا کہ ان کے لیے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر۔ حضرت علی اس آیت کے ضمن میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے انگار سے بچانا چاہتا ہے تو اسے پہلی فرصت میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی، دین کی، شریعت کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ علموا انفسکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دین کا علم، علم و ادب اور شریعت کے علم سکھانا ہوگا، کیونکہ جب دین کا علم آئے گا تو اللہ کو پہچانے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا معلوم ہوگا اسے۔ دین کا علم بہت ضروری ہے، اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ جیسے رمضان شروع ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے پورے مدارس بند ہوتے ہیں، جیسے عید کی نماز ہوتی ہے 10 سوال کے بعد، کہیں 5 سوال 8 سوال کے بعد مدارس کھلے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اسی مناسبت سے میں نے موضوع چنا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیسے کریں۔ بڑے ہی حساس موضوع ہے اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بالکل متوجہ ہو کر، بالکل سنجیدہ مزاج کے ساتھ خطبے کو سنیں اور ایک ایک پوائنٹ کو سنیں، تاکہ میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ میرے محترم بھائیوں، تربیت اولاد کی تربیت کے سلسلے میں پہلی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اولاد ہے الحمدللہ، یہ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی نعمت ہے، بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ جسے اولاد کی نعمت مل گئی سمجھے کہ دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی۔ جسے اولاد کی دولت نہیں ملی، دولت اولاد سے محروم رہا، تو گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو چکا۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو جب قرآن ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں اولاد کے تعلق سے 2 نظریے ملتے ہیں۔ قرآن اولاد کے سلسلے میں 2 نظریے پیش کرتا ہے۔ ایک ہے کہ یہ جو اولاد ہے نعمت ہے، دوسرا ہے کہ یہ اولاد فتنہ ہے، دشمن ہے یہ اولاد۔ 2 نظریے قرآن پیش کرتا ہے اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ کہف میں آیت نمبر 46 میں 46 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ کوئی زندگی بدمزہ ہے، اگر اولاد ہے الحمدللہ تو بہت بڑی زینت زندگی کی ہے۔ گھر کا سکون ہے،
ایک ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ اولاد. وہیں پر اللہ فرماتے سورہ انفال میں آیت نمبر 46 کے اندر فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے سورہ انفال کے اندر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. سورہ انفال میں آیت نمبر 28 میں 28 میں فرماتے ہیں اے لوگو جان لو. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عربی کا جملہ سنیا، وَاعْلَمُوا، اس بات کو یاد رکھو، جان لو، علم ہونا چاہیے تمہیں، تمہارا جو مال ہے، تمہاری جو جائیداد ہے، تمہاری جو دولت ہے اور تمہاری جو اولاد ہے، فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کی ذریعہ چیز ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ، اور اللہ کے پاس اس کا بھاری اجر ہے. سورہ تغابن میں بالکل صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. اے لوگو، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض اولاد تمہارا دشمن ہے، فاحذروہم، تو اس سے دشمن سے بچے رہو. آپ نہیں سمجھے کیا اولاد دشمن ہے؟ ہاں دشمن ہے. کیسے؟ اگر اولاد نیک کار ہے، اگر اولاد صالح ہیں، اگر اولاد نمازی ہیں، تو اس کائنات کے سب سے قیمتی شے ہے، نعمت ہے ماں باپ کے لیے. اگر یہی اولاد بگڑی ہوئی ہے، اولاد بے نمازی ہیں، اولاد بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو اللہ ایک ماں باپ کی زندگی میں دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں، بہت بڑا عذاب ہے یہ. یہاں دشمن کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، فتنہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اکثر لوگ یہی مال اولاد کے چکر میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اسی مال اور اولاد کی محبت میں نماز سے دور ہو جاتے ہیں، آخرت کے دور سے دور ہو جاتے ہیں. اسے جہنم اور جنت یاد نہیں رہتی. کب یاد آتا ہے؟ جب سامنے ملک الموت دیکھتے ہیں تو کہتے کاش کچھ کر لیتا میں. میرے محترم بھائیوں، یہ دونوں اولاد کے سلسلے نعمت اور فتنہ دونوں اپنے اپنی جگہ صحیح ہے. ایک ماں باپ اس نعمت جو اولاد جو نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ بچے آنکھوں کا نور ہوتے ہیں. ماں باپ کی تربیت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ جیسے ماں باپ ویسے بچے. ماں باپ نمازی تو بچے نمازی، ماں باپ دیندار تو بچے دیندار، ماں باپ بااخلاق تو بچے بااخلاق، ماں باپ بگڑے ہوئے تو بچے بگڑے ہوئے، ماں باپ جھوٹے تو بچے جھوٹے، ماں باپ بے نمازی تو بچے بے نمازی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم کتاب القدر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ذرا توجہ سنیں آپ لوگ، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. اس کائنات میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس زمین پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے کوکھ سے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اچھا اور صالح نیک پیدا ہوتا ہے. فابواہ، اگر ماں باپ یہودی ہیں، کیسے ہوتا ہے دیکھیے، ماں باپ کی اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. فابواہ یحودانہ، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی بنا لیتے ہیں، بچہ یہودی ہو جاتے ہیں. وینصرانہ، اگر ماں باپ کرسچن ہے تو بچے بھی کرسچن ہو جاتے ہیں. ویمجسانہ، اور اگر ماں باپ سورج کے پرستار ہیں، آگ کے پرستار ہیں، آگ کے پجاری ہیں، تو بچے بھی آگ کے پجاری ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم ہی کے الفاظ ہیں، دوسری حدیث میں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر ماں باپ مسلمان ہے تو بچہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو ماں باپ کا اثر، ماں باپ کی تربیت کا اثر بچوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے پورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. اپنے ماں باپ جو 24 گھنٹے رہتے ہیں، ماں باپ جیسے شکل کے جس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، بہت حد تک وہ بچے اس اثر قبول کرتے ہیں اور اس کا اثر انسان زندگی میں ہوتا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو اولاد ہے نا، یہ آپ سوچے کہ مجھے تو آپ کو بن مانگے مل گیا ہے، اس لیے ہم کو اس کا اثر نہیں.
یہ اولاد، یہ بچے اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچہ پیدا کر دیے، کھلاؤ پلاؤ گھومو عائش کرو بس ختم۔ ایک ایک بچے کے بارے میں آپ سے مجھ سے سوال ہوگا، اپنے بچے کی تربیت کرے کہ نہیں کرے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اللہ نے خوبصورت بیٹی عطا کی، بیٹا عطا کیا ہے، بیماری عطا کیا ہے، بیٹا بیٹی دونوں عطا کیا ہے، مال دی دولت دی، یہ سب چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر اپنی اولاد کے بارے میں تربیت کی کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ سے بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب کے سب نگراں ہو، اپنی ذمہ داری اپنے نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک شوہر ایک مرد اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر اپنے اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس بیوی سے سوال ہوگا اپنے شوہر کے گھر کے تعلق سے اور اپنے بچے کے تعلق سے۔ کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت کیسے کریں، جو میرا موضوع ہے، کیسے کریں گے؟ بہت لمبی فہرست ہے، لیکن بہت اہم باتیں آج کے درس میں بیان کرنے آج کے خطبے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا ذہن کیا ہے، جب بھی تربیت اولاد کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، جب بات کرنے لگے، جب بڑے ہو جائیں، تب ہمیں ذہن آتا ہے کہ بچے کی تربیت کریں، جبکہ اسلام کی تعلیم پر آپ حیران ہوں گے، اللہ اکبر، کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ تو دور کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا، شادی سے پہلے بچے کی فکر ہونی چاہیے، شادی نکاح سے پہلے بچے کی تربیت کے بارے میں آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی نکاح کرو تو نیک رشتے تلاش کرو، نیک بیوی تلاش کرو، ایک نہیں کئی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا متاع، سے مسلم کی روایت ہے، یہ دنیا پوری متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس کائنات کی سب سے بہترین شے المرأة الصالحہ ہے، نیک عورت ہے۔ نیک عورت اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اللہ اکبر۔ نیک اگر بیوی ہے تو زندگی جنت ہے، بیوی اگر بگڑی ہوئی ہے تو وہ جہنم سے پہلے جہنم ہے۔ آج کتنے ایسے رشتے ہیں جو گھر کا سکون بیڑا گرک کر کے رکھا ہوا ہے، کیوں؟ میری غلطی آپ کی غلطی ہے، شادی سے پہلے چیک کرنا تھا، ان کے خاندان دیکھنا تھا، بچی کیسی ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار کیسے ہیں۔ نبی تو کہہ رہے ہیں اس کائنات میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو المرأة الصالحہ، اس لیے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، لحسبها ولمالها وجمالها ولدینها، مال کی وجہ سے، حسب خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کو دیکھ کر، آخر میں پیارے فرماتے ہیں دینداری کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دیندار نیک عورت سے نکاح کر کر کامیابی حاصل کر لو، تربت کی عادات تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم نے دینداری کو چوز نہیں کیا، دینداری کو ترجیح نہیں دی، باقی 3 چیزوں کو دیکھا، اپنے مال دولت خوبصورتی دیکھی، پھر بعد میں پچھتاؤ گے اور افسوس کرو گے تم خود، پھر بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی ہو گئی آپ کی، شادی ہونے تک، بچہ پیدا ہونے تک دعا کرنی ہے، اولاد کی فکر ہونی ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، اسماعیل پیدا ہوا، ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کرنی ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ اپنے جانب سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے، جتنی دعائیں ہیں نا سب میں نیک نیک لگا ہوا ہے۔ بچہ پیدا ہوا الحمدللہ، 7 دن پر عقیقہ کرنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے۔ اب اصل ذمہ داری اب آ رہی ہے، جیسے ہی بچہ بولنے لگا، زبان لڑکھا رہا، کوئی مشکل نہیں، سب سے پہلی چیز سن رہے آپ کو خواتین اسلام، توجہ دیں ہماری طرف، جیسے ہی زبان پر کچھ، کبھی ابا بولتے ہیں، کبھی ماں، کبھی دادا، بچے کی زبان سے جب بولنے کی آواز آنے لگے، بھلے ہی پوری آواز نہ ہو، تو سب سے پہلے آپ کو، مجھے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کلمہ توحید کی تعلیم دے اسے،
لا بیٹا بولو لا الہ، بولنا نہیں آتا اسے، آپ ایک نہیں 1000 بار بولے آپ لا الہ الا اللہ، اس کو لا معلوم ہوگا، باقی کچھ معلوم نہیں ہوگا، بولنے دے کوئی حرج۔ یہ اللہ کو ادا پیاری ہے، یہ جو ادا ہے نا بچے کی اللہ کو بہت محبوب ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ توحید اتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا رمضان میں جو درس دیا تھا میں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے وفات سے کچھ دن پہلے، موت و حیات کا قسم ہے، اپنے اولاد کو وصیت کر رہے ہیں۔ تمام نبیوں کا مقصد توحید بتانا تھا، لیکن موت کے وقت بھی اپنے بچے کو توحید سکھا رہے ہیں۔ 2 باتوں کو حکم دی، 2 باتوں سے منع فرمایا، ان میں سے ایک بات یہ کہا کہ بچے اپنے زندگی میں لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لینا، توحید کو لازم پکڑ لینا، زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ 7 آسمان اور زمین، 7 آسمان 7 زمین ایک پردے میں ترازو کے، اور کلمہ توحید کا صرف ایک کلمہ توحید کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ایک پردے میں رکھ دیں گے تو یہ پردہ بھاری ہوگا، یہ ہلکا ہو جائے گا۔ 7 آسمان زمین ہلکا ہے، اتنی بڑی دولت ہے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ دیکھیں بچے سے محبت کرتے، شفقت کرتے، سلام کرتے، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ صحیح ترمذی کی کتاب الزہد میں بہت پیاری روایت ہے، دیکھیے بچے کو کیسے عقیدہ ہمارے نبی سکھا رہے ہیں، اور ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسی طریقے سے، اسی طرز پر اگر کوئی شخص اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے یا کرتی ہے الحمدللہ تو بہت مؤثر انداز ہے ہمارے نبی کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا، آپ کی سواری کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ یا غلام، اے بچے، انی وعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ اہم باتیں بتلانے جا رہا ہوں، دھیان سنو۔ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، سفر میں ہیں، سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، سفر میں آپ بھی کوشش کرو، سفر کرتے ہیں دنیا بھر کی چیزیں دکھاتے ہیں، آپ نا کیا تربیت کرتے ہیں؟ ہمارے نبی بچوں کو لے کے جا رہے سفر میں، تربیت کیسی؟ اے بچے، یہ غلام، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند اہم باتیں سکھلا رہا ہوں۔ سفر میں ٹور میں جاتے ہیں نا، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بچے کے دیکھ رہے ہیں ساری چیز، کھلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھو، یہ دنیا دیکھو اللہ نے بنائی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات دیکھ رہے ہیں اللہ نے بنائی ہے، اس طرح تربیت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے فرماتے بچے احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ہو جا اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ موٹے الفاظ میں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی باتوں کو مان بچے، اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اگر اللہ کی بات مانو گے، اوپر جو بیٹھا آسمان پر اللہ کی بات کی اطاعت کرو گے، اس کی بات مانو گے تو اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تجدہ تجاہک، اللہ کے نبی کتنی خوبصورتی سے تربیت کر رہے ہیں، اللہ کیسے عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بچے اذا سألت فاسأل اللہ، چھوٹے حضرت عبداللہ مسعود ننھے معصوم بچے ہیں، کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، سوال کرنا اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، کسی دربار پر نہیں، کسی مزار پر نہیں جانا ہے۔ بچے کو یہ شروع ہی سے دماغ بٹھاؤ کہ دعا قبول کرنے والا اللہ ہے، سوال کرنے کا لائق اور حق اللہ رکھتا ہے، عبادت کا لائق اللہ ہے، اسے اس انداز تربیت کریں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ توحید اور رسالت بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں نماز، اللہ نماز، آج کے ماں باپ کو کیا کہیں الا ماشاء اللہ، نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تحفہ معراج ہے، نماز یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، نماز ہے تو مسلمان ہے، ورنہ مسلمان کا وجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہوئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے نبی آپ اپنے پورے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود نماز پر قائم رہیں، ہم روزی آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی اس آیت اللہ رب العالمین نبی کو
حکم دے رہے ہیں، اور یہ حکم پوری کائنات کی والدین کے لیے ہے کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خود نمازی بنے، نماز پر قائم رہیں اور بچے کو نماز کے حکم دیں۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں، آرڈر دیں جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں اسے مارو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اسلام کی شریعت اگر آپ پڑھیں گے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہیں بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ بہت ہی کم جگہ میں جہاں جب گناہ کریں گے تو اس کا تو شریعت حد ہے، لیکن مارنے کے سلسلے میں بہت ہی حد تک نہ کے برابر ہے۔ لیکن چونکہ نماز اللہ کا حق ہے، وہ ایک بنیادی حق ہے، اگر ایک بندہ ایک بندی اب خود نماز نہ پڑھے، اپنے بچوں کو نماز کی فکر نہ کریں تو وہ سزا کے مستحق ہوتا ہے، اسے مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ امہات المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بطور مہمان میں رات گزارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گھر کو، کہا کہ اصل الغلام، کیا بچوں نے نماز پڑھ لی کیا؟ نبی کی تربیت کا انداز دیکھیے، گھر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ اصل الغلام، کیا بچوں نے نماز پڑھ لی؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا کہ ہاں بچے نماز پڑھ لی۔ فاستضع، پھر جا کے اللہ کے نبی بستر پر جا کے سوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی تربیت کا انداز ہے۔ نمبر 3 کہ آپ کو کرنا کیا ہے، بچوں کو ادب سکھانا ہے۔ آج سب کچھ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آج کے انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ادب نہیں ہے۔ ادب سمجھ رہے ہیں؟ ادب عربی کا ورڈ ہے، یہ بہت بھاری لفظ ہے۔ ادب میں سب کچھ آتا ہے، باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسے بات کرنا، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا، کھانے کے کیا آداب ہیں، پینے کے کیا آداب ہیں، سونے کے کیا آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، کچھ بھی ادب سے آ رہی ہے۔ آج کی قوم، آج کی جنریشن ادب سے معلوم ہی نہیں کیا ادب ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن سلمہ، کیا نام ہے؟ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ننھا بچہ تھا، اللہ کے نبی کے گود میں تھا، میں اللہ کے نبی کے گود میں تھا، سامنے کھانا تھا تو میں کبھی ادھر سے کھاتا، کبھی ادھر سے کھاتا، کبھی ادھر سے کھاتا۔ پیارے نبی ہاتھ پکڑ لیں کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بولو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس تعلیم کے بعد میں زندگی بھر جب بھی کھانا کھانا ہوا میں سامنے سے کھاتا، میں ادب سے کھاتا میں۔ یہ ادب ہوتے ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائی، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے 1-2 باتیں، اہم باتیں جو کہنی ہے بچوں کے سلسلے میں، کہ اسے حلال رزق کھلایا۔ بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑی چیز رزق حلال ہے۔ ماں باپ خود رزق حلال کھائیں اور بچوں کو بھی دیکھیں کہ میرا بچہ جو اس کی لقمہ جا رہا ہے اس کے پیٹ میں کیا صحیح ہے غلط ہے، ورنہ سارے محنت پر پانی پھر جائے گا۔ کیونکہ جب حرام کھائے گا تو حرام سوچے گا، حرام کی طرح وہ اس کی فحش باتیں ان کے ذہن میں ہوگی، کیونکہ حرام کھاتے ہیں تو اس کی عبادت ویسے ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا مثال آتا ہے، ویسے کئی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کی کیسے تربیت کیا تھا آپ کو معلوم ہے نا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جا رہے راستے میں ایک کھجور گری ہوئی کھجور تھی اس میں، راستے میں جو گری ہوئی کھجور تھی، اس کھجور کو حضرت حسن، چھوٹے بچے تھے، بچوں کو کیا معلوم ہوتا ہے کوئی میٹھی چیز ہے، کچھ ہے، اٹھا لے تو منہ میں ڈال دیا۔ حضرت حسن جو ننھے بچے تھے وہ کھجور اٹھا لی اور منہ میں ڈائریکٹ جا کے منہ میں چبانے لگے، کھانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے، دیکھے نہیں، جیسے دیکھے کہ کچھ کھا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے منہ میں انگلیاں ڈالیں اور منہ سے جو بھی کھایا پورا نکال لیا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ننھا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، کھا لیا تو کیا حرج کی بات ہے۔ کہا کہ اے لوگوں سنو، آل محمد پر صدقہ کا مال کھانا حرام ہے، حرام ہے۔ میرا یہ بچہ حسن یہ حرام کھا رہا ہے،
میں گوارا نہیں کر سکتا، جبکہ چھوٹا بچہ تو اسے معلوم نہیں. یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے. آپ جیسے تربیت کریں گے بچے ویسے ہو گئے. پھر وہ کبھی وہ اس طرح میں کھانے سے پہلے سوچے گا کیا صحیح کیا غلط. ابا سے پوچھیں گے ابا یہ کھانا کہ نہیں کھانا. تربیت کریں گے تب معلوم ہوگا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مسجد میں الحمدللہ بہت سارے ہمارے بھائی، بہت سارے ہمارے مائیں اپنے بچوں کو مسجد لے کے آتے ہیں. یہ تربیت کا سب سے مؤثر انداز ہے. بچے کو معلوم نہیں، ماں سے کچھ بچے ہیں، ہاں الحمدللہ کچھ بچے شریر ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھائیں، بتائیں کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں زیادہ بات نہیں کرنی، یہاں دعائیں کرنی ہیں، سمجھائیں انشاءاللہ. اگر بہت زیادہ شرارت کر رہا ہے تو اس کو ادبی طور پر تادیبی مار سکتے ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں، آنے دیں، چلانے دیں اسے. ذمہ داروں کو چاہیے مسجد کے ہر مسئلے کو چاہیے کہ بچہ آ رہا رو رہا ہے، آپ خاموشی اختیار کریں، اس کے لیے دعا کریں. آپ نہیں کیوں چلا رہا ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے. یہ بچے جو ہے نا، آج یا میں چند سال پہلے ہمارا آپ گزر جائیں گے، مسجد کو آباد کرنے والے کون ہوں گے؟ بچے کے دل میں مسجد کی محبت بٹھائیں، نفرت نہ پھیلائیں. جو بچے آتے ہیں اس کے دل میں بتائیں بیٹھو بیٹا کوئی بات نہیں. دیکھتے نہیں بچے کتنے بچے پیارے بچے ہوتے ہیں، آتے ہیں باپ سجدہ کرتا ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے، باپ دعا کر رہا بچے بھی دعا کر رہے ہیں. یہ تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے امام احمد بن حنبل جو اہل سنہ والجماعہ کے امام ہیں، ان کے جو والد ہیں امام احمد بن حنبل کے 30 سال میں عین جوانی میں اس کی وفات ہو جاتی ہے. عین جوانی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے باپ کو نہ دادا کسی کو دیکھا نہیں ہے. ماں پر کیا گزری ہوگی آپ سوچیں. پوری ذمہ داری اس کی تربیت کی ماں پر ہے. اس کی ماں کیا کرتی تھی معلوم ہے امام احمد کی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ؟ فجر سے پہلے یہ ماں اٹھتی تھی اور اپنے بچے ننھے بچے کے ہاتھ کو کپڑے پہنا کر مسجد کے دروازے پر چھوڑتی تھی. یہ بچے تب جا کے امام بنا ہے اتنی بڑی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے نا. ماں باپ کو چاہے کہ اپنے بچوں کے لیے خاص دعا کریں. تربیت کا سب سے اہم چیز آخری پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، دعاؤں کا سہارا لے. بچے بہت سارے ماں باپ شکایت کرتے ہیں میرا بچہ بگڑ رہا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کتنی دعا کیا، کب دعا کی، کتنی مرتبہ دعا کی؟ دعا نہیں ڈائریکٹ مارو جانور جیسا مارتے ہیں. شرم آنی چاہیے. ہاں کبھی کبھار ہوا تادری مارے، لیکن یہ ہے کہ جانور جیسا سلوک کرو اس کے ساتھ، یہ زیب نہیں دیتا مسلمانوں کو. دعا کرو ان کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے نا آپ کو یہ کون ہے؟ معلوم ہے قرآن کے بعد سب سے اصل کتاب، قرآن کے بعد سب سے اصل کتاب صحیح بخاری ہے. 16 سال میں ایک نہیں دو نہیں 16 سال میں صحیح بخاری لکھے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا بچپن میں ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی. کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی. ماں پریشان، ابا پہلے گزر گئے، بچپن میں ابا گزر گئے. یہ ماں امام بخاری کی ماں رو رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، صبح شام دعاؤں میں رو کر. ایک دن کی بات ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، مسلم بچھائے، دعا کرتے کرتے اس ماں کو آنکھ لگ گئی. اسی مسئلے پر امام بخاری کی ماں سو گئی. اللہ اکبر. نیک لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں. اللہ اکبر. علاج کرائے کوئی علاج نہیں ہو کہ آنکھ کی بلائی. دعا کی اور سو گئی. خواب آیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے اس کے خواب میں. اللہ اکبر. کون؟ اللہ کا خلیل. اس کائنات کا سب سے نبی کے بعد سب سے معزز کوئی نبی ہے تو امام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. کہا کہ ماں کیا بات ہے، کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ میرا بچہ، باپ نہیں میرا بچہ کی آنکھ کی بینائی ختم ہوئی، علاج نہیں، یا اللہ سے دعا کرتی ہوں، کتنی دعا کر کے تھک چکی ہوں. کہا کہ ماں تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہارے بچے کی بشارت اللہ نے واپس لوٹا دی، اللہ نے مجھے بشارت کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ وہ ماں خوش ہوتی ہے، خواب ٹوٹتا ہے، نیند کھلتی ہے، فوراً بچے کے پاس جاتے ہیں، فوراً امام بخاری کے پاس جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا کرامات، اللہ کرشمہ ہوا کہ بچہ دیکھنے لگا، آنکھ کی بینائی لوٹ گئی. یہی وہ شخصیت ہے جو ایک حدیث بخاری لکھے 16 سال میں اسی آنکھ کی بینائی دعاؤں کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی حدیث لکھتا تو سب سے پہلے میں غسل کرتا، پھر وضو بناتا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، پھر استخارہ کرتا اللہ سے، پھر اس کے بعد میرے علم کے مطابق اگر صحیح حدیث ہوتی تو میں اس کو لکھتا. میں کتنی قربانی ہے. یہ کب ہوا؟ کتنے 7570 7 3 حدیث موجود ہیں.
اگر یہ ماں کی دعا نہیں ہوتی، ماں کی تربیت نہیں ہوتی، ماں ہمارے جیسے ہو جاتی چلو میں بھی سیریل دیکھتی ہوں، میں بھی گھومتی ہوں، بچے کو نہیں پالنا ہے، بچے کی تربیت نہیں کرتی ہے، نہیں کرنا ہے، تو امت کتنے بڑے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، دین کے بہت بڑے سرمایہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ایک ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں باپ یہ پہلا اسکول ہے، مدرسہ ہے۔ ہر باپ کی، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی شفقت سے، محبت سے تربیت کرے اور خاص پر دعاؤں کا سہارا لے۔ ماں باپ کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، خصوصی طور پر ماں کی دعا فوراً بچوں کے حق میں، چاہے دعا ہو پر دعا قبول ہوتی ہے۔ آخری چیز معذرت چاہتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہے موجودہ دور کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ امام حرم قاری سدیس معلوم ہے، عبد الرحمن سدیس معلوم ہے آپ کو؟ یہ بہت شرارتی انسان تھے۔ کون؟ امام حرم عبد الرحمن سدیس۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت شریف بچہ تھا، بچے کو ماں کو بہت ستاتے تھے۔ بچے ماں غصے میں کہا، غصے میں پریشان ہو کر کہ جاؤ اللہ تجھے امام کعبہ بنا دے، کعبے کا امام بنا دے۔ اللہ نے غصے میں کیا ہوا یہ دعا، اس دعا کو جو غصے میں کیا تھا اس دعا کو قبول کرتے ہوئے امام کعبہ بنا دیا۔ کئی سالوں سے ہم جب سے ہوں سنبھالے امام کعبہ بنے ہوئے ہیں، کعبہ کے امام بنے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ کیونکہ ماں کی دعا چاہے غصے میں ہو، بد دعا دونوں فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی زندگی میں چاہے غصے میں ہو چاہے کسی بھی حال میں بچوں کو بد دعا ہوتے ہیں۔ یہ بچے آپ کے خون ہیں، آج نہیں تو کل آپ کو یاد کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے ثمرات موت کے بعد ملتے ہیں اور جنت میں اس کے درجات انشاءاللہ بلند ہوں گے، اور انہی بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کی فضیلت اور بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے بچوں کی صحیح دینی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نہ فرمائے۔